اگر ہم ذکر حسین کرتے ہیں تو ہمارے قلوب کو تسکین ملتی ہے. تو کربلا کی دھرتی سے تو یہی آواز آ رہی ہے کہ جان چلی جائے، اولاد چلی جائے، نماز نہیں جانی چاہیے. کسی کی سرداری ہوتی ہے یا دنیا میں محدود خطہ میں محدود مدت کے لیے اور محدود اختیارات میں ایک حد کے اندر. اب جنت کی وہ وسعت دیکھیں، وہ کتنی وسیع و عریض ہے، اور پھر جنت کو فنا نہیں ہے، جنت کا اینڈ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ سردار کی سرداری کا بھی اینڈ نہیں ہے. رات تو تاریک تھی، اندھیرا تھا، ہم گھر سے نکلے، آسمان سے ایک روشنی نکلی اور وہ روشنی ہمارے ساتھ چلتی رہی، اس نے ہمیں رستہ دکھایا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب تک میں نے سیدنا امام حسین کو ان کی ماں کے گھر نہیں چھوڑا تب تک روشنی نے ہمارا راستہ نہیں چھوڑا. وہ روشنی ہوتی رہی اور ہم چلتے رہے. السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آزاد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بول پنجاب. محرم الحرام کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے. اس کی کیا فضیلت ہے اور یہ کیسے گزارنا چاہیے، یہ ساری معلومات لینے کے لیے آج ایک مرتبہ پھر میرے ساتھ میرے استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر رمضان سیفی صاحب موجود ہیں. ان سے اس کے بارے میں معلومات لیتے ہیں. میں ان کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم شکر. اچھا سر، ہمیں یہ بتائیں کہ محرم الحرام کی فضیلت کیا ہے اور 10 محرم الحرام کی تاریخ کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 10 محرم الحرام کا جو دن ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی جودی پہاڑ پہ ٹھہری تھی تو وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پہ ایک عذاب آیا تھا اور وہ عذاب کب رفع ہوا؟ وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی جو قوم ہے وہ سمندر کے دوسرے کنارے صحیح سلامت جو نکلے تھے اللہ کے امر سے، اور فرعون غرق ہوا تھا اپنے فالورز سمیت، وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا. تو یہ جو معاملات ہیں 10 محرم الحرام کے، یہ شروع سے آ رہے ہیں. اس کی فضیلت، اس کا احترام، اس کی شہرت، یہ واقعہ کربلا تاریخی اعتبار سے بہت بعد میں ہے. پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کے جو اہم واقعات ہیں وہ 10 محرم الحرام کو ہوئے ہیں. اسی طرح حدیث شریف ہے، حضرت بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں بیان کی ہے، مرفوع حدیث، کہ 10 محرم الحرام کے دن کا جو روزہ ہے یہ انبیاء کرام علیہ السلام رکھا کرتے تھے. اور اس طرح 10 محرم الحرام کا زمانہ جاہلیت میں بھی احترام کیا جاتا تھا، اور بالخصوص اس پورے مہینے کا. یعنی جو 4 مہینے تھے حرمت والے، جن میں جنگ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا وہاں پہ ممنوع تھا، اس کی ممانعت تھی، تو 4 حرمت والے مہینوں میں ایک یہ محرم الحرام کا مہینہ تھا. ایک دفعہ فتح الباری میں ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، ایک دفعہ قریش سے کوئی گناہ ہو گیا، ان سے کہا گیا کہ آپ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں تو آپ کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا. تو انہوں نے یہ روزہ رکھنا شروع کر دیا، اور یہ یہود بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے، حتیٰ کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تشریف آوری ہوئی، آپ نے اس دن کے روزہ رکھنے کا حکم دیا. لیکن جب رمضان شریف کے روزوں کی فرضیت کا حکم آیا تو پھر 10 محرم الحرام کے روزے کی جو فرضیت ہے یہ منسوخ ہو گئی، اور اس میں اختیار دیا گیا کہ جو رکھنا چاہے وہ رکھ لے، جو نہ رکھنا چاہے وہ نہ رکھے. اور آپ ہو سکتا ہے کہ یہ سوال کریں، میں اس کا جواب دے دوں. اب 10 محرم الحرام کا روزہ یہ شریعت محمدیہ میں رکھنا کیسا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم. آپ نے فرمایا مجھے اللہ پہ پورا یقین ہے، امید ہے کہ 10 محرم الحرام کے روزے کے بدلے میں اللہ پچھلے ایک پورے سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو یہ پھر واقعہ کربلا بھی 10 محرم الحرام کو ہوا. یہ اس دن کی اصل جو شہرت اور اس کی جو نسبت ہے وہ انبیاء کے ساتھ ہے. تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نواسے کی جو شہادت ہے اس کو، اس شہادت کا دن جو ہے وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن بنا دیا. جہاں 10 محرم الحرام کا دن انبیاء کی وجہ سے معروف تھا تو پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت جو ہے یہ اسی دن ہوئی. جہاں پہ انبیاء کا ذکر ہوگا تو سیدنا امام حسین کی شہادت کا بھی یہ ساتھ ساتھ ذکر جو ہے اس نسبت سے تا قیامت ہوتا رہے گا.
آپ نے سر کافی ساری معلومات دی ہیں کہ مطلب 10 محرم الحرام جو ہے وہ کربلا سے پہلے بھی کافی سارا امپورٹنس تھی، ان کی اہمیت تھی، فضیلت تھی۔ اب ہمیں یہ بتائیں کہ محرم الحرام کو، خاص طور پہ 10 محرم کو کاروبار کرنے کے بارے میں ہمیں شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ دیکھیں جی، جو جائز اور حلال کاروبار ہے اس کی شریعت میں کوئی ممانعت نہیں ہے، وہ کبھی بھی ممانعت نہیں ہے۔ رشوت خوری، سود خوری، غبن ہے، چھینا جھپٹی ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، مطلب جو حرام کاروبار ہے وہ 10 محرم الحرام کو بھی حرام ہے، وہ 12 ربیع الاول کو بھی حرام ہے، وہ رمضان شریف کے روزوں میں اس مہینے میں بھی حرام ہے۔ تو جائز کاروبار کرنا، لین دین کرنا، اپنے بیوی بچوں کا اہل و عیال کا پیٹ پالنے کے لیے کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے، کوئی اپنا کاروبار کر رہا ہے تو جائز ہے۔ ہاں البتہ کوئی عقیدت کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے، یا وہ مطلب ہے کہ اس کا جی نہیں چاہ رہا کہ آج میں کاروبار نہ کروں، بیٹھ کے عبادت کروں، ایصال ثواب کروں، تو یہ الگ پہلو ہے، پھر وہ کر لے۔ تو یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی دن ہی کاروبار کرے۔ اگر کوئی عذرو عقیدت نہیں کرتا اور بیٹھ کے تلاوت کرتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، ایصال ثواب کرتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ بہتر ہے۔ صحیح ہے سر، ہمیں یہ بتائیں کہ محرم الحرام میں 9ویں 10ویں محرم کو عورتیں قبرستان میں جاتی ہیں، جب کہ مردوں کا بھی ان دنوں میں رش ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا آپ کہیں گے، کیا حکم ہے؟ دیکھیں جی، چاہے تو 9ویں اور 10ویں محرم الحرام ہو یا اس کے علاوہ کوئی مہینہ ہو، وہ قبرستان ہو یا ایسی کوئی جگہ، اگر بے پردگی ہوتی ہے اور عورتیں جو ہیں وہ شرعی حدود و قیود کو ملوز خاطر نہیں رکھتی تو ان کا جانا ممنوع ہوگا۔ پہلے تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مطلقاً منع فرمایا تھا کہ عورتیں قبرستان میں نہیں جا سکتی، پھر آپ نے اجازت دی، وہ ممانعت کا جو حکم ہے منسوخ ہو گیا، آپ نے اجازت دی، لیکن اجازت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند میں رش ہوتا ہے، جہاں حضرات کا رش ہوتا ہے تو ساتھ میں اس سے کہیں زیادہ خواتین کا ایٹ اے ٹائم رش ہوتا ہے، تو یہ کوئی فرض نہیں ہے، عورت پہ پردہ کرنا فرض ہے، قبرستان جانے کی محض اجازت ہے۔ تو اجازت پر عمل پیرا ہونے کے لیے جو واجب ہے اور جو فرض ہے اس کو ترک کرنا تو ظاہر ہے اس سے حرج ہے اور وہ گناہ گار ہوں گی۔ وہ اگر قبرستان جانا چاہتی ہیں، وہ عبرت حاصل کرنے کے لیے یا ایصال ثواب کے لیے جانا چاہتی ہیں تو ان دنوں میں جائیں اور ان اوقات میں جائیں جس وقت مردوں کا وہاں پہ رش نہ ہو۔ سر اب ہمیں یہ بتائیں کہ محرم الحرام میں نکاح کرنا، شادی کرنے کے بارے میں شریعت اسلامیہ کا کیا حکم ہے؟ ایک تو ہے نکاح کرنا جو شریعت محمدیہ میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو طریقہ دیا ہے، تو یہ نکاح کرنا سنت ہے، اور سنت پر عمل پیرا ہونے کے لیے کوئی نہیں کہتا کہ وہ یہ فلاں دن اس کے لیے ممنوع ہے یا فلاں دن اس کے لیے جائز ہے، وہ تو پورا سال پوری زندگی میں جائز ہے۔ باقی رہا جو اس کی خرافات ہیں، بدعات ہیں اور جو غیر اسلامی رسومات ہیں، وہ 10 محرم الحرام کو بھی ممنوع ہیں، وہ 12 ربیع الاول کو بھی ممنوع ہیں، وہ رمضان شریف میں بھی ممنوع ہیں۔ تو اگر اسلامی طریقے سے نکاح کیا جائے، جیسا کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، یا باقی صحابہ کا اور اہل بیت اطہار کا جس طریقے سے نکاح ہوا، ان طریقوں سے یعنی شریعت محمدیہ کے عین مطابق اگر نکاح کیا جائے تو پھر یہ نکاح کرنا ثواب ہے، تو اس پہ کوئی جو ہے نا پابندی نہیں ہے۔ لیکن باقی رسومات کو تو 10 محرم کو وہ تو بلکہ زیادہ اس دن میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ حرج ہوگا، باقی دنوں میں بھی گناہ تو ہے لیکن اتنا عظیم دن، اور اس دن میں ہم بجائے اس کے کوئی اچھا کام کریں، ہم اس دن وہ کوئی خرافات، بدعات اور غیر شرعی امور جو ہیں وہ ان میں ہم ملوث ہیں، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ سر ہمیں یہ بتائیں کہ سیدنا امام حسین کی شہادت اور مقام جو ہے، ان کی جو شان ہے، وہ اگر ہم سننے لگ جائیں تو وہ تو بڑا لمبا سلسلہ ہے، لیکن ان کی شان اور مقام، فضیلت کے بارے میں مختصر سا ہمیں بتا دیں۔ سبحان اللہ، یہ اگر ہم ذکر حسین کرتے ہیں تو ہمارے قلوب کو تسکین ملتی ہے۔ ایسا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے نانا جان حضور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، سیدنا امام حسین نے خواہش ظاہر کی کہ میں نے اپنی ماں کے پاس جانا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، میں نے ان کے پاس جانا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں
کہ میں ساتھ چال نکلا تاکہ میں پہنچا کے آؤں. دیکھیں یہ غلامی کر رہے ہیں, خدمت کر رہے ہیں, اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نواسے کے ساتھ وہ رات کے وقت جا رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ رات تو تاریک تھی, اندھیرا تھا, ہم گھر سے نکلے, آسمان سے ایک روشنی نکلی اور وہ روشنی ہمارے ساتھ چلتی رہی, اس نے ہمیں رستہ دکھایا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب تک میں نے سیدنا امام حسین کو ان کی ماں کے گھر نہیں چھوڑا تب تک روشنی نے ہمارا راستہ نہیں چھوڑا, وہ روشنی ہوتی رہی اور ہم چلتے رہے. تو جن کے راہ تکنے کے لیے, جن کے راہوں پہ روشنی کرنے کے لیے آسمان سے اہتمام ہوں, انہیں سیدنا امام حسین کہتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے حضور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ ایک دن آیا جو پہلے کبھی نہیں آیا تھا, آسمانی فرشتہ آیا جو پہلے کبھی نہیں آیا تھا, اور اس نے آ کے خبر دی. وہ اسپیشل کس کام کے لیے آیا؟ یہ بات بتلانے کے لیے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. کسی کی سرداری ہوتی ہے یا دنیا میں محدود خطہ میں محدود مدت کے لیے اور محدود اختیارات میں ایک حد کے اندر. اب جنت کی وہ وسعت دیکھیں, وہ کتنی وسیع و عریض ہے, اور پھر جنت کو فنا نہیں ہے, جنت کا اینڈ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ سردار کی سرداری کا بھی اینڈ نہیں ہے. اب جنت اتنی وسیع و عریض ہے تو پتہ یہ چلا کہ دنیا چھوٹی ہے اور حسین کی سرداری بہت بڑی ایک وسیع و عریض سلطنت جسے جنت کہتے ہیں وہاں پہ ہے. تو یہ تو نواسے کی سرداری ہے جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے توسل سے ملی ہے. سیدنا امام حسین کو اللہ نے اتنا نوازا ہے, اپنے حبیب کو کتنا نوازا ہوگا. سر ہمیں یہ بتائیں, بڑا ضروری سوال ہے, اس میں لوگوں کی مختلف رائے پائی جاتی ہے. آپ ہمیں بتائیں کہ پانی کو محرم الحرام کے یہ جو خاص دن ہیں, پہلے 10 دن ہیں, ان میں استعمال کرنے کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں پانی تو استعمال کرنا ہوگا جب پانی موجود ہے, اویلیبل ہے, وضو کرنا ہے, غسل کرنا ہے, نماز پڑھنی ہے. تو کربلا کی دھرتی سے تو یہی آواز آ رہی ہے کہ جان چلی جائے, اولاد چلی جائے, نماز نہیں جانی چاہیے. تو نماز کے لیے وضو شرط ہے, وضو کے لیے پانی ہے, جب پانی ہے تو تیمم نہیں ہو سکتا. تو پانی تو استعمال کریں گے. جس پہ غسل فرض ہے وہ غسل کرے گا, جس نے نماز پڑھنی ہے وہ پانی سے وضو کرے گا, اور جس کو پیاس لگی یہ پیے گا. لیکن اصل تو عقیدت اور احترام یہ ہے کہ اگر ان کو یاد رکھنا ہے اور ان سے محبت کا اظہار کرنا اور عقیدت رکھنی ہے تو وہ کام کرنے ہیں جو میدان کربلا کی دھرتی پہ کیے گئے تھے. پانی کا استعمال ممنوع نہیں ہے, اصل میں ان کے خلاف, ان کے طریقے کے خلاف زندگی گزارنا منع ہے, وہ کام نہیں کرنا چاہیے. سر ہمیں یہ بتائیں کہ محرم الحرام بالخصوص محرم کی 9ویں اور 10 تاریخ کو محرم کے یہ جو خاص ایام ہیں یہ گزارنے کیسے چاہیے؟ واقعہ کربلا کا جو درس ہے اور 9ویں اور 10ویں کے دن کے گزارنے کا جو ایک طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ایک جو شاندار عکاسی کی ہے وہ یوں لکھا ہے کہ بات الحسین و اصحابہ طول لیلہم یصلون و یستغفرون و یدعون و یتضرعون. فرماتے ہیں کہ سیدنا امام حسین اور آپ کے جو ساتھی رضی اللہ تعالی عنہم, آپ کا خانوادہ, یہ ہر ایک نے جو وہاں پہ رات گزاری, 9ویں اور 10ویں کی جو درمیانی رات ہے, ہر ایک نے, اور وہ جمعہ رات بنتی ہے, وہ ہر ایک نے اس انداز میں گزاری. وہ نمازیں پڑھ رہے تھے, وہ استغفار کر رہے تھے, وہ دعائیں مانگ رہے تھے, اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے تھے. تو دیکھیں کہ اتنی بڑے یعنی نفوس قدسیہ, اتنی بڑی ہستیاں, اور رات کیسے گزاری ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتے ہوئے, اللہ کی بارگاہ میں ذکر کرتے ہوئے, استغفار کرتے ہوئے. انہوں نے اپنے نانا جان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم سے ایک بال برابر بھی ادھر ادھر یعنی کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کیا اور اپنا کوئی لمحہ ضائع نہیں کیا. ہم حسینی ہیں الحمدللہ, اور ہم سیدنا امام حسین کی محبت کا دم بھرتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو اہل بیت اطہار کی محبت کا درس دیتے ہیں, ہم عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. تو جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو پھر ہماری نظریں اس رات پہ ہونی چاہیے اور ان افعال اور ان اعمال پہ ہونی چاہیے جو سیدنا امام حسین نے وہ جو اس رات کیے تھے. نماز نہیں چھوڑی تھی, استغفار نہیں چھوڑی تھی, ذکر اللہ نہیں چھوڑا تھا, اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنا اور لو لگانا نہیں چھوڑا تھا.
ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی رات ایسے ہی گزاریں تاکہ ہم کہ دیکھنے والا جو ہے وہ دیکھ سکے کہ ہاں سیدنا امام حسین کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں جیسے کربلا کی دھرتی پہ ہوا تھا، ایسے ہی ماننے والے کے گھر میں وہی کام ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا سر، میرا آخری سوال اور بڑا اہم سوال کہ واقعہ کربلا سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے، کیا سبق ہمیں درس ملتا ہے؟ واقعہ کربلا ہمیں درس دیتا ہے کہ باطل کے سامنے نہ جھکیں۔ واقعہ کربلا یہ درس دیتا ہے کہ اللہ کی راہ میں ہر قربانی کے لیے ہم تیار رہیں۔ جیسا سورۃ بقرہ میں ہے نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یعنی بھوک ہے، خوف ہے، پھلوں کی کمی ہے، رزق کی کمی ہے، یہ جو 4-5 چیزیں قرآن نے بیان کی ہیں، یہ تقریباً یہ سارا امتحان جو ہے یہ سیدنا امام حسین پہ یہ ایک وقت میں آیا ہے۔ مکہ چھوڑا ہے، مدینہ طیبہ جیسے یہاں لوگ ترستے ہیں، تڑپتے ہیں کہ مدینے جانا ہے، اور یہ دیکھیں کہ حق کی خاطر یہ مدینہ طیبہ چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ لوگ ترستے ہیں کہ کعبے کا طواف کرنا ہے، اب لوگ جا رہے تھے کعبے کا طواف کرنے کے لیے، یہ کعبے سے آ رہے تھے۔ تو یہ ایک درس ملتا ہے، قربانی کا درس، دین پہ عمل کا درس، باطل کے سامنے نہ جھکنے کا درس، حق پرستی کا درس اور حق راہ پہ چلنے کا درس۔ ہمیں سیدنا امام حسین کی ذات بابرکات کے توسل سے یہ بارگاہ خداوندی میں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں یہ کربلا فہمی عطا فرما اور ان چیزوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ چلیں سر، ایک مرتبہ پھر میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اتنی گرمی میں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو محرم الحرام کے یہ جو خاص 10 دن ہیں ان کو سنت اور شریعت کے مطابق گزارنے میں کافی ساری معلومات ملی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔